السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا کرتبہ اجتماع 5 مئی 2016 28 رجب 1437 ہجری، اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ ٹائم چونکہ کافی ہو رہا ہے، انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج کے مقررین وہ خطاب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں تک اشتہارات کے ذریعے آج کے اس پروگرام کی تفصیل پہنچ چکی ہے کہ آج کے پروگرام میں 2 درس ہوں گے، ایک محترم جناب عبداللہ شاد حافظہ اللہ تعالیٰ کا، اور ان کا موضوع ہے استخارہ کرنے کی شرعی طریقہ، اور اس کے بعد دوسرا جو درس ہے وہ ہے محترم جناب فضیلۃ الشیخ سید حافظ حبیب اللہ بخاری حافظہ اللہ تعالیٰ کا، اور ان کا موضوع ہے اسراء و معراج کی حقیقت، اور پھر اس کے بعد فضیلۃ الشیخ عبد الخالق مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ آپ کے شرعی سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو یہ آج کے پروگرام کی تفصیل ہے۔ تو آج کے ہمارے پہلے مقرر جناب محترم فضیلۃ الشیخ عبداللہ شاد حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا موضوع ہے استخارہ کا شرعی طریقہ، تو آج کا یہ پروگرام ان کے خطاب سے شروع ہوتا ہے۔ جناب محترم عبداللہ شاد حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کا ٹائم ہے 30 منٹ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ نے سب سے
سماعت فرمایا کہ آج کے اس درس کا عنوان ہے دعائے استخارہ۔ اس سے متعلق احکامات اور مسائل کے بارے میں ہم مختصر ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات ہم کسی کام کو کرنے کے بارے میں متردد ہوتے ہیں، ذہنی کشمکش اور قلبی اضطراب کا شکار ہوتے ہیں کہ نہ جانے اس کام کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کے حل کے لیے استخارہ کو مشروع فرمایا ہے تاکہ ہمارا یہ تردد ثبات میں اور شک یقین میں اور اضطراب اطمینان میں بدل جائے۔ بندہ استخارہ کے ذریعے اللہ رب العزت سے خیر کا طلبگار ہوتا ہے، جو ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ اس لیے بصدق دل استخارہ کرنے والے کو اپنے انجام سے متعلق نہایت سکون اور اطمینان رہتا ہے۔ اپنی تقدیر پر وہ ہر حال میں راضی اور اپنے رب کے ساتھ ہر حال میں شاکر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کہ نتیجہ بظاہر اس کی رغبت اور اس کی خواہش کے برعکس ہوتا ہے، کیونکہ حقائق کی معرفت اللہ رب العزت کو ہے، بندے کو نہیں۔ عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اپنے رب سے استخارہ کرنے کے بعد کسی کام کے لیے قدم بڑھائے یا کسی کام سے اپنے قدم ہٹا لے۔ استخارہ کے لغوی معنی رہنمائی طلب کرنا ہے۔ شرعی لحاظ سے ایک مسلمان اللہ رب العزت سے نماز کے بعد دعا کے ذریعے خیر کی رہنمائی اور خیر کا انتخاب طلب کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلمان جب کسی کام کا عزم یا ارادہ کرے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے رب سے کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کرے، صلاۃ استخارہ کی نیت سے 2 رکعات پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد دعائے استخارہ پڑھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے۔ مخصوص دعاؤں کی پابندی ضروری ہے۔ اسی طرح دعائے استخارہ کے انہی الفاظ کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں ان کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے۔ کسی وجہ سے اگر کسی بھائی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یا کوئی شخص اسے تلقین کرے اور وہ اس کی تلقین کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو دہرا لے تو تب بھی یہ جائز ہے۔ استخارہ کا عمل جو ہے وہ صرف ان کاموں پر ہو سکتا ہے جو مباح ہیں، یعنی جن کے کرنے پر کوئی ثواب نہیں اور جن کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ اعمال جو واجب اور مستحب ہیں ان پر استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا کہ کوئی آدمی حج پر جانا چاہتا ہے تو وہ یہ دعا کرے استخارہ کرے اس لیے کہ اسے حج پر جانا چاہیے یا نہیں، بلکہ اسے حج پر جانا چاہیے، اس کے لیے استخارہ نہیں۔ اور اسی طرح کسی حرام کام کے چھوڑنے یا مکروہ کام کے چھوڑنے پر بھی استخارہ نہیں۔ ہاں، یہ استخارہ صرف ان اعمال پر ہے جو دنیاوی معاملات کے ساتھ منسلک ہیں، کہ آدمی سفر اختیار کرتا ہے یا کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ اختیاری اوقات، مقامات، شراکت اور تجارت، اس سلسلے میں استخارہ کر سکتا ہے۔ ہاں، البتہ بعض واجب اور مستحب اعمال کے سلسلے میں بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کہ علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے اور بعض جگہوں پر مستحب ہے، بعض مقامات پر، لیکن اس پر تو استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ کہ اسے کس شہر میں علم حاصل کرنا ہے، کون سے مدرسے میں جانا ہے، کس وقت میں حاصل کرنا ہے، اس کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نکاح کرنا سنت ہے، اس پر استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، کہ وہ کون سی لڑکی کے ساتھ یا کس لڑکے کے ساتھ نکاح کرے، اس پر استخارہ کیا جا سکتا ہے۔
ہاں البتہ دو واجب امور اگر اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے کسی کو اختیار کرنے پر بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے. مثلا کہ آدمی کے پاس ایک محدود آمدنی ہے اور اسے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ وہ شادی پہلے کرے یا حج پر پہلے جائے، تو اس سلسلے میں استخارہ کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، استخارے کے بہت سارے فوائد ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے. استخارے کے ذریعے توحید پر عمل ہوتا ہے، توحید ربوبیت پر، توحید اسماء و صفات پر، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار، غیب کے خزانوں کی کنجیاں تیرے پاس ہے، اس کام کے انجام سے متعلق مجھے معلوم نہیں، میں تیری ہی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے خیر اور بھلائی کی طرف میری رہنمائی فرما دے. اسی طرح اس دعا کے ساتھ، اس نماز استخارہ کے ساتھ بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے. اور وہ شخص جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو گئے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اسے اتنا ثواب ملے گا توکل کرنے والے کو، بلکہ توکل کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت کافی ہے. اسی طرح جو بندہ استخارہ کرتا ہے وہ بہت ساری ذہنی کشمکش سے جو ہے اسے نجات مل جاتی ہے. حیرت اور تردد اور اس طرح کے مختلف قسم کی منصوبہ بندیوں سے اسے نجات مل جاتی ہے. وہ دعا استخارہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ پر میں دعا کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اپنے کام کو جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے. اب نتیجہ جو بھی نکلتا ہے اور وہ اسے سمجھتا ہے کہ اسی میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے. میرے بھائیوں، اس استخارہ کے ساتھ بندے کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی توفیق حاصل ہوتی ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے خیر کے انتخاب کے لیے دعا کرتا ہے، ضلالت اور گمراہی سے اسے نجات ملتی ہے، حق اور صداقت کی طرف اس کی رہنمائی ہوتی ہے اور اسے ہدایت نصیب ہوتی ہے. اس کے اندر دو عظیم نعمتیں بندے کو حاصل ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. ہر وہ بندہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا استخارہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اگر وہ ان شرائط کو پورا کرے تو اس کی دعا کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، اور جو بھی نتیجہ نکلتا ہے اس کے لیے، اس بندے کے لیے اسی کے اندر خیر اور بھلائی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے اسے اللہ رب العزت کی توفیق نصیب ہوتی ہے. ہاں البتہ چند باتوں کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اس دعا کے لیے، اس استخارے کے لیے. پہلی بات یہ کہ اس کے اندر اخلاص ہو، اس لیے کہ یہ ایک عبادت ہے اور ہر عبادت اللہ رب العزت قبول اس عبادت کو کرتے ہیں جو خالص اس کے لیے ہوتی ہے. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور وہ عبادت جس میں کوئی دوسرا شریک ہو اللہ رب العزت اسے ہرگز قبول نہیں کرتے. اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم سوال کرو اللہ رب العزت سے سوال کرو. دوسری بات یہ کہ آدمی کو اس کی قبولیت کا یقین ہو، اللہ کی ذات پر کلی اعتماد اور صدق دل سے یقین کے ساتھ بندہ دعا کرے. اور یہی وہ ضروری چیزیں ہیں جو کسی دعا کی قبولیت کے لیے شرائط ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ رب العزت سے قبولیت کا مکمل یقین رکھتے ہوئے دعا کرو، اور یہ بات جان لو کہ اللہ رب العزت غافل اور بے توجہ دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا. تیسری بات یہ کہ تقوی اور پرہیزگاری دعا کی قبولیت کے لیے اہم شرط ہے. اس لیے دعا کرنے والے کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اور اس کی خشیت، اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز اور گریہ زاری، توبہ اور استغفار، یہ ساری چیزیں دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انجام کار متقی لوگوں کے لیے ہے. اسی طرح چوتھی بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا پر آدمی کو راضی رہنا چاہیے. واقعہ ہونے کے بعد اور ہر وقت اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنا یہ بندے کے لیے بہت ضروری ہے.
کہ آدمی نے سوچا تھا اس کا میلان کسی ایک طرف بھی تھا لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ رب العزت نے اسی کے اندر اس کے لیے خیر اور بھلائی رکھی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا پڑھتے، ہمیں بھی یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ وَإِذَا وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، کہ اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتا ہوں تیری فیصلے کے بعد، یعنی تیرا فیصلہ آ جانے کے بعد میں تجھ سے اس پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، استخارہ کے لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں شرح صدر حاصل ہونا چاہیے، قلبی میلان ہونا چاہیے استخارہ کی دعا کرنے کے بعد، حالانکہ اس کا استخارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آدمی کو استخارہ کرنے کے بعد جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اور جو جس کام کی طرف اس کی رغبت ہے اسے اس کام کو اختیار کرنا چاہیے، کر لینا چاہیے، کسی تردد کے بغیر، کسی پس و پیش کے بغیر اسے وہ کام کر گزرنا چاہیے، کہ اس کا قلبی میلان اس طرف ہو یا نہ ہو، اسے شرح صدر حاصل ہو یا نہ ہو۔ بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ہم سب کے لیے بھی فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ کسی کام کا عزم کریں تو پھر اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کر کے اسے کر گزریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اس استخارہ سے متعلق کہ اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا صدق کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ ہونا اور دعا کی قبولیت کا یقین ہونا، یہ استخارے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور اگر وہ چیز اسے حاصل نہ بھی ہو تو اسے اس بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ خیر اور بھلائی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا کہ وہ مالک اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اس تکلیف کو آپ سے دور کر سکتا ہو، اور اگر وہ آپ کو خیر اور بھلائی آپ کے لیے لانا چاہے تو اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں، ساری کائنات مل کر اگر اس کو آپ سے دور رکھنا چاہے تو وہ نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے یہ جو ایک حدیث اکثر کئی لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پھر اس چیز کی طرف دیکھ جو تیرے دل میں آگے بڑھ جائے کیونکہ اسی میں خیر ہے، یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ لہذا آدمی کو قلبی میلان کی طرف نہیں بلکہ دعا کرنے کے بعد اسے جو کام کرنا ہے اسے کر گزرنا چاہیے۔ استخارہ کے لیے کچھ مراحل بھی ہیں کہ آدمی پہلے کام کا ارادہ کرے پھر استخارہ کرے، اور اگر اسے مشورہ کرنا ہے کسی سے تو وہ مشورہ بھی کرے، استخارہ سے پہلے بھی اور استخارہ کے بعد میں بھی، استخارہ کے بعد بھی کام مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کام ابھی مکمل نہیں ہوا پھر اللہ کی ذات پر توکل اور اپنے عزم اور ارادے کے مطابق عمل کرنا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ استخارے کا تعلق خواب کے ساتھ ہے کہ ہم نے استخارہ کیا پھر ہمیں جو ہے وہ خواب آیا، پھر اس خواب کے مطابق اس کا انتظار کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس بات کا تعین کرنا کس کا مشکل ہے کہ وہ خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت، دوسرے نفسانی خیالات، اور تیسرے شیطانی تخویف۔ ان میں سے تینوں میں سے کسی کا تعین کرنا ایک آدمی کے لیے مشکل ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک شیطان کی طرف سے ڈراؤنا خواب ہوتا ہے جو آدمی کو رنجیدہ کر دیتا ہے، غمزدہ کر دیتا ہے۔ دوسرا خواب وہ ہوتے ہیں جو آدمی بیداری میں جو کام کرتا ہے، جو چیزیں دیکھتا ہے، رات کو بھی اسے وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ فرمایا کہ اور تیسرے جو ہے وہ نبوت کے 46ویں حصہ میں سے ایک حصہ ہوتا ہے، لہذا ان تینوں میں سے ایک کا تعین کرنا یہ مشکل ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص مہربانی کے ساتھ معاملے کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کیے گئے اسباب میں سے
کبھی جو ہے وہ کوئی سبب ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو خواب میں ظاہر ہو جائے۔ ایک سے زیادہ کام کے لیے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ جب بیت اللہ کے اندر آگ لگ گئی تھی تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جاتا تو کیا تم اسے دوبارہ تعمیر کرتے یا نہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ رب العزت سے 3 دن تک استخارہ کروں گا اور پھر اپنی رائے پر پختہ عزم کروں گا۔ اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ استخارہ 3 مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے کسی ایک کام کے لیے۔ ہاں البتہ ایک روایت جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدمی 7 دن تک استخارہ کرتا رہے، یہ روایت جو ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ متعدد کاموں کے لیے، ایک سے زائد کاموں کے لیے اگر وہ باہیں ملے ہوئے ہوں تو ایک ہی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کہ شادی کے لیے، مہر کے لیے ایک ہی استخارہ کر سکتا ہے، لیکن اگر کام الگ الگ ہوں تو ہر کام کے لیے الگ سے نماز پڑھے، پھر الگ سے جو ہے وہ اسے دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح استخارے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کہ آدمی کسی بھی وقت استخارہ کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ ممنوع اوقات کے اندر اسے یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح تحیۃ المسجد ہر وقت ادا کی جا سکتی ہے، ممنوع اوقات کے اندر بھی وہ اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہاں استخارہ کی نماز بھی ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اختلاف سے بچتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ ان اوقات میں، مثلا سورج کے نکلنے کے وقت، عین بیچ کے وقت، غروب اور فجر کی نماز سے بعد طلوع آفتاب تک، اور اسی طرح عصر سے مغرب تک، یہ وہ اوقات ہیں کہ جب نفلی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، ان اوقات میں استخارہ نہ کیا جائے۔ باقی کسی بھی وقت آدمی دن میں یا رات کے کسی بھی حصے میں استخارے کی نماز پڑھ سکتا ہے اور دعا کر سکتا ہے۔ استخارہ جو ہے وہ کام کرنے سے پہلے کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کام شروع کر چکا آدمی اور ابھی مکمل نہیں ہوا تو پھر بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر آدمی کو یاد نہ رہا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے بار بار جو ہے وہ خیر کی دعا کرتا رہے۔ بعض لوگ اس کے لیے کچھ خاص صورتیں متعین کرتے ہیں کہ اس نماز کے لیے ایسی کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کوئی بھی صورتیں، کوئی بھی آیات جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر آدمی استخارے کی دعا بھول گیا ہو تو اگر مصلی پر موجود ہے تو اور باوضو ہے تو اسے استخارے کی دعا پڑھ لینی چاہیے، اور اگر وہ بھول گیا یا اس کا وضو قائم نہیں رہا تو پھر اسے نئے سرے سے نماز پڑھ کے دوبارہ جو ہے وہ استخارے کی دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ استخارے کے لیے اگر کوئی سنتیں ہم نے فرض نماز کے بعد پڑھی ہیں تو اس کے بعد ہم دعا کر لیں، نہیں، بلکہ اس کے لیے الگ سے جو ہے وہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، استخارہ ایک دعا ہے اور دعا کی قبولیت کے کچھ اسباب ہیں، ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ جو دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں ان کے بغیر، ان کو مکمل کیے بغیر اللہ رب العزت بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا کہ جو مسافر ہے اور اس کی حالت تو ایسی ہے کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے اور اس کے بال پراگندہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا رب یا رب کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا کھانا حرام، وملبسہ حرام، اور اس کا لباس حرام کا، اور اس کی دعا کو کس طرح قبول کیا جائے؟ اس لیے ضروری ہے کہ دعائے استخارہ کرنے والا شخص وہ حلال کمائی اس ذرائع سے اپنی کمائی کو جو ہے وہ کماتا ہو اور کھاتا ہو۔ اسی طرح گناہ اور ظلم کے ساتھ کی گئی دعا بھی اللہ رب العزت ہرگز قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے زمین پر، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اپنے بندے کے، اگر وہ ان شرائط کے ساتھ ان دعا کو کرتا ہے۔ ہاں عین ممکن ہے کہ اس نے جو کچھ مانگا اسے مل گیا، یا اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی کسی مصیبت کو اس سے ٹال دیا۔ البتہ وہ دعائیں جو کسی ظلم پر مبنی ہوں، کسی رشتے ناطے کو توڑنے والی ہوں، ان دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔
اسی طرح وہ آدمی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، وگرنہ عن قریب اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دعا کرتے وقت آدمی کو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی بڑی بلندی سے ہاتھ اٹھاتا ہے، بڑے عاجزی اور انکساری اور زور زور سے پکارتا ہے، اس طرح کی انداز سے، اور بعض بڑے جچے تلے کے بڑے الفاظ جو ہے وہ مشکل الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ ایسی دعائیں جو ہے وہ اس طرح دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ آدمی کو دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تضرع کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ بات کرو، دعا کی جائے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو دعاؤں میں جو ہے وہ تجاوز کیا کریں گے۔ اسی طرح بے توجہی کے ساتھ کی گئی دعائیں بھی اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، کہ وہ یقین کے ساتھ تم اللہ سے دعا کرو، اور یہ بات جان لو کہ اللہ رب العزت اس دعا کو، غافل دل والے کی دعا کو قبول نہیں کرتے، جو بے دھیانی کے ساتھ دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، استخارہ کرنے والا شخص کبھی بھی خسارے میں نہیں رہتا۔ صلاۃ استخارہ کی توفیق خود ایک عظیم کامیابی ہے۔ پہلی بات یہ کہ بندے کو اللہ رب العزت کی عبادت جو ہے وہ نصیب ہو گئی، اور اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز ادا کی، پھر اس کی بارگاہ میں دعا کی کہ، اور پھر اس کا جو بھی نتیجہ نکلا اس پر اسے یقین جو ہے وہ حاصل ہوا۔ ہمیں ظاہری اعمال کی طرف جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ بسا اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے تو یہ نتیجہ سوچا تھا لیکن یہ معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں باپ اور بیٹے کی مثال بیان کرتے ہوئے کہ بسا اوقات بیٹا باپ سے کچھ پیسے طلب کرتا ہے لیکن باپ اسے پیسے نہیں دیتا، اس لیے کہ باپ جانتا ہے کہ یہ رقم جو میں اسے دوں گا اس کی وجہ سے ان پیسوں کے ساتھ یہ بچہ خراب ہو سکتا ہے، لہذا وہ اسے پیسے وہ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ یا اپنے بیٹے کے لیے وہ اس کا خون نکلوانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، حالانکہ باپ کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے، لیکن اس کے اندر بچے کی صحت اور تندرستی جو ہے وہ مد نظر ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم انجام کار کے بارے میں تم بہتر نہیں جانتے، وہ مالک جانتا ہے۔ ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کے اندر خیر تھی، لیکن حقیقت یہ کہ وہ مالک جانتا ہے کہ کس کام میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی تھی۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ چیز تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہو اس کے اندر۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور اس چیز کے اندر تمہارے لیے شر موجود ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ رب العزت جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے معاشی طور پر بڑی تنگی ہے، اور جبکہ دنیا میں دوسرے لوگوں کے لیے اتنے مال و وسائل موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ مالک رزق کے خزانے کھول دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن وہ ایک مقدار کے ساتھ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر وہ رزق کے خزانوں کو کھول دے سب کے لیے ایک جیسے، فرمایا یہ زمین پر فساد برپا کریں، باغی ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے انجام کو بہتر جانتے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے وہ ہمارے لیے رزق کو جو ہے وہ نازل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دعا کی قبولیت سے مایوسی اور اللہ کے فیصلے پر عدم رضا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھ سے شاید راضی نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ کمال توحید کے منافی ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایسا کہنے والا شخص کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی،
وہ اللہ رب العزت کی تقدیر پر اعتراض کرنے والا اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کے کان میں آ کر ابلیس کہتا ہے کہ تم ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں تو قبول ہی نہیں کرتا، مانگتے رہتے ہو پھر بھی نہیں تمہیں ملتا، پھر مانگتے کیوں ہو؟ فرمایا کہ تم اس وقت اسے کہو کہ کوئی بات نہیں، لیکن مجھے اللہ کی عبادت تو حاصل ہے، دعا ایک عبادت ہے، مخل عبادہ، تو میری دعائیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول اس وقت ہوں گی جب میرا مالک چاہے گا میرے لیے خیر اور بہتری، لیکن اس کے ذریعے سے میں اپنے مالک کی بارگاہ میں جو ہے وہ عبادت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، استخارہ اور مشورہ کے بارے میں ایک قول ہے کہ استخارہ کرنا اور پھر کسی سے مشورہ کرنا پہلے یا بعد میں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد آپ کسی سے مشورہ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ من خواب من استخارہ، کہ وہ شخص جس نے استخارہ کیا اسے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، ولا نادم من استشارہ، اور وہ شخص بھی نادم نہیں ہوتا جو کسی سے مشورہ کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ لوگوں سے مشورہ کریں، حالانکہ آپ مشورے کے پابند نہیں تھے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنے صحابہ کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ مشورہ کریں، اور جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کام کو اختیار کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج کل کے دنوں میں لوگ بہت سارے استخارے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جناب آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، ٹی وی پر بھی، اور دوسرے لوگ بھی کسی کے لیے استخارے کرتے ہیں، بہت سارے بدعی استخارے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، اور بہت سارے حرام کاموں کے لیے استخارے کیے جاتے ہیں۔ میں نے ایک ایڈ دیکھی کہ ایک باجی صاحبہ استخارہ کرتی ہیں لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کرکٹ کے اندر پیسے لگاتے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، دین کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے کہ ایسے بھی لوگ استخارے کرتے ہیں اور ان سے بھی استخارے کرواتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور کئی علماء کرام آ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ ہمیں اپنی ساری تفصیلات بھیجیں، ہم آپ کے لیے استخارہ کریں گے، ان سے لوگ استخارہ کرتے ہیں۔ مالکی اور شوافی کے نزدیک کسی دوسرے کے لیے استخارہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل لگی بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنے کام کے لیے خود سے استخارہ کرنا چاہیے۔ اور یہ ایسے لوگ جو دوسروں کے لیے استخارے کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دین کے اندر ایسی بدعات کو ایجاد کر دیا جن کا دین کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ کیا انہوں نے ایسے شریک بنا لیے ہیں دین کے اندر جو انہیں دین کے بارے میں کے بابت بتلاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ایسے تمام امور جو دین میں اپنی طرف سے گھڑ لیے جائیں، جن کا سنت سے ثبوت موجود نہ ہو، فرمایا وہ سارے کے سارے عمل مردود ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، بدشگونی جو ہے وہ بہت سارے لوگ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے بھی اور آپ کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ دعا استخارہ جو ہے وہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، بعض چھوٹے کارڈز بھی موجود ہیں، اگر کسی بھائی کو یاد نہ ہو تو وہ اس دعا کو جو ہے وہ وہاں سے پڑھ کر جو ہے وہ یاد کر سکتا ہے، یا یہ کہ اس کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ دعا کی جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ جہاں پر دعا کے یہ الفاظ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر کی جگہ، ھذا الامر کی جگہ وہ لکھے ھذہ التجارہ، ھذا السفر، یا یہ الفاظ جو ہے وہ آدمی کہے، اور پھر دعا کے اندر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔